اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل ربط کو دیکھیں اور سیکوینس کو دیکھیں. پیچھے لاسٹ میں اگر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے یہاں تک کہ ان میں رسول کو نہ بھیج دیں، اور کسی بستی پہ عذاب اس وقت تک ہر بستی کے اندر اللہ جل شانہ نے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والے کوئی نہ کوئی رسول کو بھیجا ہے. بعض ہمارے علم میں ہیں اور ان میں سے اکثر ہم سے ہم لوگ واقف ہیں. تو اب اسی مناسبت سے اللہ جل شانہ نے یہاں یہ تذکرہ فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا اور عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ جو مترف کا لفظ یہاں پہ قرآن نے استعمال کیا ہے، مالدار کے لیے عربی زبان میں لفظ غنی استعمال ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ امرنا اغنیا، ہم وہاں پہ کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو ہم حکم دے دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا. یہاں پہ اللہ نے مترف کا لفظ استعمال کیا ہے. مترف کا ترجمہ ہمارے اردو کے اندر جتنے بھی مترجمین ہیں تقریباً سب نے ہی دولت مند کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مترف دولت مند یا سردار ہوتے ہیں، لیکن ہر سردار مترف نہیں ہے. مترف وہ سردار ہے یا وہ دولت مند ہے جس کو اس کے مال نے، اس کے عہدے نے، اس کی سرداری نے اکڑ پیدا کی ہوئی ہو، اس کی گردن کے اندر وہ سریا ہو کہ وہ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہو. یہ وہ ہے سردار، یہ وہ ہے بگڑا ہوا متکبر، بگڑا ہوا، اور صرف تکبر ہی نہیں بگڑا ہوا بھی، یعنی اس کے اندر، اس مالداری کے اندر وہ اپنے مال کو یعنی سرکشی میں اللہ کے استعمال کرنے والا، اللہ کی حد سے بڑھنے والا، تجاوز کرنے والا، یہ وہ مالدار ہے، یہ وہ سردار ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پہ اغنیا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے یہاں مترف کا لفظ استعمال کیا ہے. فسقوا فیہا، وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی ایک اور بات بھی ذرا سمجھنے والی ہے کہ فسق و فجور یعنی گناہ اور نافرمانی تو ہر انسان کرتا ہی ہے. یعنی کلو بنی آدم خطاؤن، حدیث میں فرمایا گیا کہ سارے ہی انسان خطا کار ہے. صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. تو ہر انسان تو گناہ گار ہے ایک درجے میں، پر یہاں پہ جو فسقہ کی بات ہے اس سے مراد اعلانیہ گناہ ہے، تنہائی کی گناہ نہیں، اعلانیہ. اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے کہ کلو امتی معاف، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. اور اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر محدثین نے لکھا ہوا ہے کہ اعلانیہ گناہ کرنے کے اندر ایک تو یہ چیز شامل ہے کہ انسان سر عام سب کے سامنے گناہ کرے، اور ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ انسان تنہائی میں گناہ کیا ہے مگر فخریہ دوسروں کے سامنے یہ بتائے کہ میں نے یہ کام کر کے آیا ہوں. اور ہمارے زمانے کے اندر یہ فخریہ بتانے کا ذریعہ سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنی انسٹاگرام پہ پکچرز لگا رہا ہے، چلیں نامحرم عورت کے ساتھ، وہ انسٹاگرام پہ یا دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ
وہ اپنے گناہوں کی کارنامے اعلانیہ لگا رہا ہے. تو یہ بھی اس اعلانیہ گناہوں کرنے والے میں شامل ہے. یہ تو چرچا کر رہا ہے نا، پھیلا رہا ہے. حق علیہ القول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر عذاب ثابت ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ امرنا مترفیہا کے اندر ایک اور ذہن میں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ حکم دے دیتا ہے کیا ان سرداروں کو یا ان بگڑے ہوئے لوگوں کو گناہ کرنے کا؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تو گناہ کا حکم نہیں دیتا کسی کو بھی. اللہ تو نیکی کا حکم دیتا ہے. تو اللہ نے ان کو حکم دیا نیکی کا ہی، لیکن انہوں نے اس نیکی کے حکم کی اتباع نہ کی اور فسق و فجور میں پڑ گئے. ایک تو مطلب یہ ہے، اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر، نافرمانی کے اندر ایک لمٹ کو کراس کر لیتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس عذاب کے لیے بھی اللہ بہانہ بناتے ہیں، سبب بناتے ہیں. اور وہ سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ ان بگڑے ہوئے مالداروں کا، سرداروں کا اعلانیہ گناہ کرنا. تو پہلے یہ انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی، اللہ کی نافرمانی کی اور عذاب کے سزاوار ہو گئے. جب عذاب کے سزاوار ہو گئے پھر اللہ کا عذاب کا فیصلہ آ گیا اور اس کے لیے سبب بن گیا. اللہ جل شانہ نے آگے یہ ذکر کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں کو ہلاک کر دیا، کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا. تو نوح علیہ السلام کے بعد کیوں تذکرہ کیا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک شرک نہیں پھیلا تھا. شرک کی ابتدا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوئی تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ود، یعوث، نصرہ، ان کے بارے میں کہ یہ 5 نیک افراد تھے قوم نوح کے، جن کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا ہے. یہ نیک افراد جب فوت ہو گئے تو قوم نے ان کی یاد میں ان کی قبروں کے اوپر تصویریں بنا دی. پھر تصویریں بار بار دھندلی ہو جاتی تھی، مٹ جاتی تھی، تو قوم نے کہا کہ اسٹیچو بنا دو ان کی یاد میں. اور جب وہ ان کی یاد میں اسٹیچو بنا دیے گئے کہ یہ مٹیں گے نہیں، پرماننٹ رہیں گے، تو پھر ہوا کہ بھئی یہ تو اسٹیچو تو ایک ہی ہے، کسی اور نے بھی اس یادگار کو رکھنا ہے، تو ڈپلیکیٹ اس کی کاپی سی بنا دو. تو اس کی کاپی سی بن گئی. اور رفتہ رفتہ پہلے ابتدا میں لوگ جو تھے وہ ان کی قبروں پہ، ان بزرگوں کی قبروں پہ صحیح نہیں ایسی آیا کرتے تھے کہ بھئی یہ نیک اللہ کے بندے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ان قبروں کو، نیک لوگوں کو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ راستہ ہے اللہ. اگر ہم ان کی قبروں پہ جا کر بات کریں گے اللہ سے دعا کریں گے یا ان کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا سن لے گا. اب ذرا غور کیجئے کہ یہی چیز اس امت میں آج پھیل گئی ہوئی ہے کہ کسی نیک بندے کی قبر پہ جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ کریں گے تو اللہ ہماری دعا سن لے گا. کیا اللہ یہاں سے دعا نہیں سنے گا؟ وہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے. کیا اللہ وہاں قبر پہ جا کے سنے گا؟ تو یہ وہی فلسفہ، وہی چیز تھی جو قوم نوح میں شروع ہوئی تھی. اور یہی چیز پھر چونکہ ابتدا اس کی تصویر سے ہوئی تھی، پھر تصویر گئی بت پرستی کی طرف، اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس امت کے اندر جاندار کی تصویر بنانے کو ہی منع کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں اجازت تھی، اس امت میں منع کر دیا گیا.
نکات کی طرف آتے ہیں. ان آیات میں کیا کیا نکات ہے اور ان میں ہمارے لیے کیا کیا تذکرہ ہے. سب سے پہلے ایک عجیب نکتہ اور پہلو ہے. یقین جانے کہ اس پہ جب غور کیا اور پڑھا کم از کم میں کافی دیر تک نا یقین جانے جیسے آدمی وجد میں آ جاتا ہے نا اور اشش کر اٹھتا ہے کہ اللہ کیا کلام ہے آپ کا. عربی زبان کے اندر شہر کے لفظ مدینہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جمع آتی ہے مدن. اللہ نے یہاں مدن کا لفظ نہیں ذکر کیا, اللہ نے یہاں قریہ کا لفظ ذکر کیا ہے. حالانکہ قریہ چھوٹی بستی ہے, ہلاک تو شہر بھی ہوئے. اگرچہ قریہ کا اطلاق بڑے شہر پر بھی ہوتا ہے. قریہ چھوٹی بستی کو بھی کہتے ہیں, بڑی بستی کو بھی کہتے ہیں. البتہ مدن کا لفظ, مدینہ کا لفظ بڑے شہر کو ہی کہتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ مدینہ کا لفظ نہیں استعمال کیا, اللہ نے یہاں پہ قریہ کا لفظ استعمال کیا. اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک, مدن کے لفظ میں ایک اور پہلو ہے لغوی معنی کے لحاظ سے. وہ کیا ہے کہ عربی میں مدنہ کا جو مادہ ہوتا ہے, روٹ ورڈ ہوتا ہے, وہ کسی چیز کے ٹھہرنے اور قرار پکڑنے کے لیے, یعنی جو اصل اس کا لٹرل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر انسان قرار پکڑ لے اور ٹھہر جائے. تو وہ جب کسی علاقے میں بھڑے میں ٹھہرتا ہے تو وہ مدینہ کہلاتا ہے. اللہ نے مدن کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اللہ جب کسی بستی کے اوپر ہلاک کرتے ہیں پھر اس کو باقی نہیں رہنے دیتے. اللہ کا یہاں مدن کا لفظ استعمال کرتے تو پھر تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بستی ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ بستی بھی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جن بستیوں میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان کو دوبارہ بسایا نہ جائے, نہ ادھر ٹھہرا جائے, نہ ادھر رکا جائے, نہ ان کو کلچرل ہیریٹیج نام دے کر پکنک سپورٹ بنایا جائے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات قوم سمود کے پاس سے غزوہ تبوک کی واپسی میں گزرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کنووں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا ہوا تھا, اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اسی وقت کوچ کرنے کا حکم دیا. حتیٰ کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آٹا گوندھ لیا ہے تو کیا اس کو کیا کریں؟ فرمایا اس آٹے کو پھینک دو, یعنی جو وہاں کے پانی سے, حالانکہ عذاب آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا, لیکن فرمایا کہ نہیں, یہ یہاں پہ اللہ کی نحوست اور عذاب آیا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو بھی نہیں استعمال فرمایا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کلچرل ہیریٹیج نہ دیا, اس کو پکنک سپورٹ نہ دیا. چاہے پاکستان والے کریں چاہے سعودیہ والے کریں, غلط غلط ہے. اللہ تعالی شانہ نے یہاں پہ لفظ ارشاد فرمایا ہے امرنا. اس امرنا کے 3 معنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے منقول ہیں. ویسے تو لغو معنی حکم دینا ہے, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کے 3 معنی منقول ہیں اور تینوں گویا کہ اس کے اندر یہ احتمالات موجود ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں, جیسے میں نے ترجمے میں اس کو اختیار کیا اور ادھر یہی ذکر کیا ہوا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ امرنا کے معنی میں ہے
کہ ہم وہاں ایسے لوگوں کو بڑا بنا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو سردار اور لیڈر بنا دیتے ہیں جو پوری قوم کی لٹیا ڈبو دیتے ہیں، پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. ایسے نااہل لوگوں کو قوم کا لیڈر بنا دیتے ہیں، قوم کا بڑا بنا دیتے ہیں، قوم کا سردار بنا دیتے ہیں، پوری قوم کو وہ لے ڈوبتے ہیں. اور تیسرا معنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ یہ اکثرنا کے معنی میں ہے. یہاں پہ جس وقت اللہ کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں پہ گناہوں کی کثرت سرداروں کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، بڑوں کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے. بگڑے ہوئے سردار، بگڑے ہوئے مالدار، ان کی طرف سے گناہوں کی کثرت شروع ہو جاتی ہے. اور یہ تینوں ہی چیزیں ہیں، تینوں ہی علامتیں ہیں کسی بھی قوم کی تباہی کے، کسی بھی قوم کے عذاب کے. جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ اس قوم کے اوپر نااہل لیڈر مسلط کر دیتے ہیں، نااہل حکمران آ جاتے ہیں، نااہل سردار بڑے وہ بن جاتے ہیں جو پوری قوم کے اندر نفرت، پوری قوم کے اندر سرکشی، اللہ کی نافرمانی، بغاوت وہ پیدا کر دیتے ہیں. کیونکہ قوم ان کو اندھا فالو کرتی ہے. یعنی وہ قوم کیوں تباہ ہو جاتی ہے؟ ان لیڈروں پہ سوچے نا ذرا، وہ ان کو اندھا فالو کرتی ہے تبھی تباہ ہوتی ہے نا. اگر ان لیڈروں کے پیچھے اندھا نہ چلتی ہو تو پھر تباہ کیوں ہو؟ اللہ جل شانہ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ امرنا مترفیہا فسقوا فیہا. اس میں نکتہ کیا ہے کہ اگر کسی قوم میں اعلانیہ گناہ ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھیں الارم بج رہا ہے اللہ کے عذاب کا. تو الارم تو ہماری قوم پہ بج رہا ہے. امت مسلمہ سوشل میڈیا سے پہلے ذرا دیکھیں کہ یہ اعلانیہ گناہ تھے، ہوں گے اتنے کثیر نہیں ہوں گے. اب تو سوشل میڈیا کے اوپر بالفرض اگر ویسے میں نے ایک ایگزامپل دی چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں کہ ایک شخص اگر یا کوئی خاتون خلاف شرع حرکات کر کے اس کو فخریہ یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ لگا رہی ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ لگاتے ہوئے کوئی اس کے اوپر اس کو ندامت نہیں ہے، اس کو لائکس چاہیے، اس کو تعریف چاہیے، شرمندگی نہیں ہے. اس ناچنے والے یا والی پہ اس کو شرمندگی نہیں ہے، اس کو لائکس چاہیے، تعریف چاہیے. یعنی ایک تو گناہ، اعلانیہ گناہ، اوپر سے تعریف. کیا شیطان نے دھوکہ ڈالا ہے اور کیا دجالی ہے ایپس ہیں یہ. اگلا نقطہ اس میں کیا ہے، جیسے عرض کیا کہ یہ مترفی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غنی نہیں ارشاد فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مال اور عہدے کا تکبر یہ تباہی کی پہلی سیڑھی ہے. جب لیڈروں میں یہ تکبر ہو کہ وہ عام کارکن سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پوچھ رہے ہوں، نام نہیں لینا چاہتا،
جب تکبر کا یہ عالم ہو کہ اگر ایک عام کارکن کا ہاتھ ٹچ ہو گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو یوں جھٹک رہے ہیں جیسے کسی کیڑے نے ٹچ کر لیا آپ کو. لا حول ولا قوت. نعمت کے اوپر تکبر اور اکڑ یہ پہلی سیڑھی ہے تباہی کی. اگلا نقطہ کیا ہے کہ جب کسی قوم کے بڑے سردار لیڈر عیاشیوں میں پڑ جائیں، گناہوں میں، اعلانیہ گناہوں میں پڑ جائیں، تو پھر اس قوم کو تباہی سے بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں عن المنکر. اگر تو ان کو کوئی گناہوں سے روکنے والا ہوگا، کہنے والا ہوگا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تو پھر تو اس قوم کو نجات مل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں تو پھر تباہی آئے گی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس امت مسلمہ پہ پورا عذاب کہیں بھی اکٹھا نہیں آئے گا. ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہلاک ہو جائے، لیکن جزوی عذاب تو آ سکتا ہے کسی خاص علاقے پہ، کسی خاص خطے پہ. اور عذاب کی شکلیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. بنی اسرائیل کے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو، بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں اور جو دو تھی، کیا وہ تباہ ہوئے تھے؟ وہ محکوم بن گئے تھے، وہ قید بن گئے تھے، وہ غلام بن گئے تھے. وہ جب غلام بن گئے تھے، ذلت میں مسلط ہو گئی تھی، اس کو عذاب اور سزا تعبیر کیا گیا تھا. تو سزا اور عذاب بعض اوقات تو اللہ کا بعض قوم پہ تو یہ آیا نا کہ جیسے قوم نوح پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، ہلاک ہو گئی. اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ انسان اس قوم کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، اس قوم کے پاس افراد بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ جکڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ IMF کے ہاتھوں جکڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس افراد بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. حکومت کوئی بھی آ جائے، XYZ کوئی بھی آ جائے، جب آپ کی معیشت IMF کے ہاتھوں گروی ہے، آپ کچھ فیصلے کر ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے. کوئی بھی آ جائے. اگلا نقطہ اس میں دیکھیے گا کہ فَفَسَقُوا فِيهَا، جیسے عرض کیا کہ اعلانیہ گناہ کرنا یہ بدترین گناہ ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، یقیناً وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے، 100% اللہ کی ناراضگی ہے. لیکن ایک شخص گناہ تنہائی میں کر کے آگے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام کر کے آیا ہوں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اب تو دوستوں کو بتانے کی بجائے اب تو سوشل میڈیا پہ فخریہ لگایا جاتا ہے لائکس کے لیے. کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے اور ظلم کرنے والا خود ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوتا ہے فخریہ کہ دیکھو میں نے اپنے دشمن کے ساتھ، اس کے ساتھ میں نے کیسے مزہ چکھایا ہے. وہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوتا ہے. وہ تو لوگ وائرل کر کے اس پہ اس کی شامت آ جائے وہ الگ بات ہوتی ہے. وہ بھی ایک چلے لوگوں کے اندر شکر ہے کہ نہیں منکر کا کچھ نہ کچھ تو احساس ہے. اگلا نقطہ اس کے اندر کیا ہے کہ امرنا مترفیہا کے اندر کہ عذاب تو دیکھیں ان بڑے سرداروں اور بگڑے ہوئے لوگوں کی وجہ سے آیا ہے، لیکن اس میں کمزور لوگ بھی تو ہیں یقیناً. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی قوم کے اوپر من حیث المجموعہ جب اس وقت عذاب آتا ہے
تو نمبر ایک اس میں اصل کردار اس قوم کے لیڈروں کا، اس قوم کے سربراہان کا، اس قوم کے سرداروں کا، بگڑے ہوئے مالداروں کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے اطاعت میں نہیں استعمال کیا، اور جنہوں نے اپنے عہدے کو اللہ کی اطاعت میں نہیں استعمال کیا، اپنی اس اللہ کی دی گئی امانت کو اللہ کے مطابق نہیں استعمال کیا، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی ساتھ مارے جاتے ہیں جن کا قصور نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ آپ کا ذہن میں سوال پیدا ہو کہ وہ کیوں پھر مارے جاتے ہیں؟ ایسے لوگ آخرت میں تو جدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کسی قوم میں عذاب آتا ہے اور اس میں کچھ لوگ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جائیں، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت میں جدا ہو جاتے ہیں، اس عذاب میں وہ شریک اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے کہ خروج مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں جس وقت یہ بیان کیا گیا کہ جس وقت امام مہدی نکلیں گے تو ان کو شہید کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا بادشاہ کی جانب سے، اور وہ لشکر ابوا کے مقام پر دھنس جائے گا۔ ابوا وہ مقام ہے جہاں نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی والدہ ماجدہ دفن ہے، تو اس مقام کے قریب وہاں پہ وہ دھنس جائے گا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس لشکر میں بعض وہ لوگ بھی تو ہوں گے جو اپنے دل سے مارنا نہیں ان کو چاہتے ہوں گے، لیکن چونکہ بادشاہ کا حکم ہوگا اس کی وجہ سے مجبوراً ان کو جانا پڑا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے، کما قال علیہ السلام، یعنی اس میں سے جو صحیح نیت والا ہوگا مارنا نہیں چاہتا ہوتا، لیکن اس کو چاروں نچار شامل ہونا پڑا، اور اس کا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں وہاں پہ جا کر نا دائیں بائیں ہو جاؤں گا۔ لیکن اب جب عذاب آیا، لشکر دھنسا، تو بھی ساتھ ہلاک ہو گیا، لیکن قیامت کے دن اپنی اس نیت کے مطابق اٹھا لیا جائے گا۔ اسی لفظ کے اندر اگلا نقطہ اور پہلو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قوم کی تباہی کے اندر چونکہ اصل کردار بڑوں کا اور لیڈروں کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس اور کمزوروں کے گناہوں سے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کے لیے عربی میں ایک مقولہ سمجھیں کہ الناس علی دین ملوکہم، حدیث نہیں ہے، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جیسا بادشاہ ہوتا ہے اور جیسے بڑے سردار ہوتے ہیں تو اس قوم کے لوگ بھی اسی کے مطابق چال چلن کر رہے ہوتے ہیں، عادتیں وہی ہوتی ہیں۔ جیسے تاریخ کے اندر مجھے لکھا ہوا ہے کہ جس وقت بنو امیہ میں مروان حاکم تھا، چونکہ وہ عیاش آدمی تھے، تو لوگ ہر وقت باتیں کر رہے ہوتے تھے گھوڑوں کی، سونے جواہرات کی، اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے تو لوگ ہر وقت نیکی تقوی کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ خود حکمران نیک تقوی والا تھا۔ تو لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، اسی لیے قوم پھر تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اصلاح کی جتنی ضرورت عوام الناس میں، اس سے دگنی ضرورت ایلیٹ کلاس میں ہے۔ ظاہری بات ہے، میں نے شروع میں کہا کہ ہر مالدار برا نہیں ہے، اللہ نے یہاں پہ غنی کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ نے بگڑا ہوا مالدار، متکبر، اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ بگڑے ہوئے مالدار ہیں، عیاش ہیں، بگڑے ہوئے بڑے عہدوں والے ہیں، اور بگڑے ہوئے بڑے سردار ہیں، متکبر، سرکش، باغی،
اللہ کے احکامات سے، ان کی اصلاح اور ان کے اندر کام کرنا وہ دگنا ضروری ہے، کیونکہ ان کا بگڑنا پوری قوم کو لے ڈوبے گا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ قرآن کریم میں یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کفا بربک کہ کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے والا بھی اور بصیر رکھنے والا بھی۔ اور قرآن کریم میں ہی دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجئے، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر خبر رکھنے والا، بصیرت رکھنے والا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں آیتوں کو ملا کر سمجھیں کہ اللہ جل شانہ گویا کہ یہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارے ہر گناہ کو جاننے والا ہے، ہر گناہ کو دیکھنے والا ہے۔ اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو توبہ اور استغفار کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کو بھی لازم پکڑو۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھا تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، کما قال علیہ السلام۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ خبیر اور بصیر، دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا، بالفاظ دیگر ہر جگہ حاضر اور ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں چھپا ہوا، سب کچھ جانتا ہے۔ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ ہی معاف کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہی اہل ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے اور توبہ استغفار کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔